رب بھی اللہ، رازق بھی اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ ایسا رازق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے اور بچے کی ولادت کا وقت ہے اور ٹھنڈ کا موسم ہے، موسیٰ علیہ السلام اہلیہ کی طبیعت خراب اس تلاش میں کہ کہیں آگ مل جائے، آگ جلائیں تاکہ اس کی ٹھنڈک ختم ہو سکے۔ آگ کی تلاش میں، لکڑیوں کی تلاش میں دیکھا ایک سامنے درخت کے اوپر ایک تجلی اللہ کی پڑی ہوئی، آگ اس کو نظر آ رہی موسیٰ علیہ السلام کو۔ غیب سے آواز آئی، باتیں شروع ہو گئی اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لاٹھی ہے۔ کیا کرتے ہو اس سے؟ فرمایا یا اللہ اس سے بکریاں چراتا ہوں، جب کوئی کھڈا آتے تو اس کو رکھ کے جھمپ لگاتا ہوں، اس کھائی کو پار کرتا ہوں۔ بہرحال باتیں ہوتی رہی، پھر اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، اس کو دعوت دینے جاؤ، لیکن خیال کرنا بات نرمی سے کرنا۔ ممکن ہے آپ کی نرمی سے بات کرنا، اخلاق سے بات کرنا، وہ ایمان لے کر آ جائے۔ اللہ نے نبوت دی اور بھیجا کہاں جا رہے؟ یا موسیٰ علیہ السلام کس کام کے لیے نکلے؟ اہلیہ کو لے کر۔ اہلیہ بیمار ہے، آگ کی ضرورت ہے۔ اب وہاں معاملہ کیا ہو گیا؟ اللہ فرما رہے جاؤ فرعون کے پاس دعوت دینے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں جاؤں گا، بیوی تکلیف کے اندر تھی، آگ کی ضرورت تھی، اس کو کھلانا پلانا کیا ہوگا؟ اللہ تو غیب کے بھی جاننے والے، علام الغیوب ہے، تمام غیب کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حالانکہ انسان کے دل میں جو ارادہ آتا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ارادہ آنے سے پہلے کہ انسان کے دل میں یہ ارادہ ہے گا وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ انسان کی آنکھوں کی خیانت اللہ کے علم میں ہے۔ ایک کالی چھوٹی سی چونٹی اس کے دل کے اندر کیا خیال ہے یہ بھی اللہ کے علم کے اندر ہے۔ وہ جب چلتی ہے اس کے جو چلنے سے لکیریں بنتی ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو بھی اللہ سنتا ہے۔ وہ تو ایسے رب ہے کہ سمندروں کے اندر رہنے والی مچھلیاں مخلوقات اس کی آواز بھی اللہ سنتا ہے، اس کے ارادوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور زمین کے اندر جو مخلوقات رہتی ہے خزانے اللہ سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے دل میں یہ خیال آیا، اللہ نے فوراً کہا موسیٰ ہاتھ میں کیا؟ لاٹھی کا مارو اس پتھر پہ۔ جیسے لاٹھی ماری پتھر ٹوٹا، ایک اور پتھر نکلے گا مارو، اس کو بھی مارو، اس کو لاٹھی ماری وہ دوسرا پتھر بھی ٹوٹا۔ کہا تیسرا جو نکلا کہا اس پہ بھی لاٹھی مارو، جب اس پہ لاٹھی ماری وہ تیسرا بھی جب ٹوٹا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، منہ کے اندر سبز پتا ہے، اور اس کیڑا کیا پکارے؟ سبحان من یرانی، اللہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے ان پتھروں کے اندر بھی ہرا پتا مجھے کھلاتا ہے۔ اللہ کی تعریف وہ چھوٹا سے کیڑا کر رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات اتنے پتھروں کے اندر، اتنے اس کے اندر مجھے رزق بھی دے رہے تازہ جب مجھے ضرورت ہوتی ہے، جو میرے دل کی بات بھی سنتا ہے، جو میرا رب ان تین پتھروں کے اندر مجھے دیکھتا بھی ہے اور میرے دل کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، میرے زبان کے بول کو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ کی تعریف کر رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ غم نہیں کر، جب میں اس تین پتھروں کے اندر اس کو دے سکتا ہوں تو اس کو بھی دوں گا، جا جو تجھے ڈیوٹی دی وہ پوری کر۔